پیارے بچوں، ایک سمندر پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ کوئی آدمی نہیں تھا بلکہ مچھلیوں کا بادشاہ مچلا تھا۔ اس کو سمندر کے سب باشندے شاہ مچلا کہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کا کرنا کیا ہوا، مچلا بیمار ہو گیا، بہت سخت بیمار۔ حکیم، ڈاکٹر سب کو دکھا ڈالا مگر وہ اچھا ہونا تھا نہ ہوا۔ سب مچھلیاں پریشان تھیں، آپس میں بیٹھی باتیں کرتی رہتی تھیں اور بادشاہ کی اس طویل بیماری کا ذکر ہو رہا تھا۔ ادھر سے کچھوے خاں کا گزر ہوا۔ کچھوے خاں تو ہیں ہی ڈینگے مارنے میں طاق، وہاں بیٹھ کر بھی گپے مارنے لگے۔ بولے، بادشاہ سلامت کا علاج تو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کسی کے بس کے بات نہیں۔ اب کیا تھا، اڑتے اڑتے یہ شاہ مچلا کے کانوں میں بات پہنچی۔ وہ تو تھا ہی پریشان، ڈوبتے کو کیا چاہیے، تنکے کا سہارا۔ اس نے کچھوے خاں کو فوراً دربار میں طلب کیا اور اس سے پوچھا، کیوں خاں صاحب، کیا تم واقعی میرا علاج کر سکتے ہو؟ اب تو کچھوے خاں بہت گھبرائے مگر کرتے کیا، بات منہ سے نکل چکی تھی اور بادشاہ کے روب کا اثر بھی بہت تھا۔ بات کو نبھانا، حضور علاج ہونے میں تو کچھ دیر نہ لگے گی مگر دوا کے لیے ایک زندہ خرگوش کی آنکھ چاہیے۔ شاہ مچلا نے کہا، یہ کون سی بڑی بات ہے، کسی خرگوش کو تم گھیر کر یہاں لے آؤ، آگے میں سنبھال لوں گا۔ کچھوے خاں دانتوں میں انگلیاں لیے خرگوش کی تلاش میں چل پڑے۔ ایک پہاڑی پر پہنچے، وہاں قسمت کا مارا خرگوش اچھل کود کر رہا تھا، اپنا دل بہلا رہا تھا۔ کچھوے خاں نے بڑی مسکین صورت میں کہا، سلام عرض کرتا ہوں خرگوش بھائی، کیا حال ہے؟ خرگوش خوش اخلاقی سے بولا، آداب عرض۔ کچھوے نے قریب کھسکتے ہوئے بولا، کہو خرگوش بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ دل گھبرا رہا تھا، ذرا تفریح کے لیے یہاں چلا آیا۔ تفریح؟ یہاں کیا تفریح ہوگی، یہ بھی کوئی جگہ ہے؟ اگر تفریح کرنی ہے تو ہمارے ساتھ سمندر میں چلو، ہمارے بادشاہ کے محل اور باغات دیکھو اور تمہیں پتہ چلے اس دنیا میں اور کیا کیا موجود ہے۔ غرض خرگوش کو بہلا پھسلا کر کچھوے خاں شاہ مچلا کے محل کی طرف لے چلے۔ جب سمندر آیا تو پیٹھ پر بٹھا کر محل پہنچ کر ایک کمرے میں اتارا اور تھوڑی دیر بعد انتظار کرنے کے لیے کہہ کر بادشاہ کے پاس پہنچا۔ حضور، حکم کے مطابق ایک خرگوش کو احمق بنا کر لے آیا ہوں، اب اس کی آنکھیں نکلوانا سرکار کا کام ہے، بس پھر آپ کے اچھے ہونے میں دیر نہ لگے گی۔ یہ بات چیت خرگوش نے سن لی اور ڈر کے مارے اس کا خون خشک ہونے لگا۔ الہی، اب میں کیا کروں، میں کہاں آ پھنسا؟ خیر سوچتے سوچتے اس نے ایک ترکیب سوچی۔ جب کچھوے خاں واپس آیا تو خرگوش نے اس سے کہا، کچھوے بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنی اچھی جگہ کی سیر کرائی، عمدہ چیزیں کھلائیں، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں جلدی میں اپنی اصلی آنکھیں لانا بھول گیا ہوں، اور یہ شیشے کی آنکھیں ہیں جن سے مجھے کچھ اچھی طرح دکھائی تو نہیں دے رہا، اب نہ وہ لطف آ رہا ہے جو اصلی قدرتی آنکھوں سے آتا ہے۔ میری اصلی آنکھیں بہت حفاظت سے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، ان سے یہ چیزیں دیکھوں گا تو اور بھی لطف آئے گا۔ مگر کیا؟ کچھوے خاں جلدی سے بولا، تم ابھی میرے ساتھ چل کر اپنی اصلی آنکھیں لا سکتے ہو۔ خرگوش جلدی سے راضی ہو گیا، وہ تو چاہتا ہی یہی تھا۔ چنانچہ فوراً کچھوے خاں کی پیٹھ پر بیٹھ کر سمندر سے باہر آیا اور کنارے پر اس کی پیٹھ سے اتر کر بھاگتا چلا گیا۔ تھک ہار کر کچھوے خاں گردن جھکائے، منہ لٹکائے شاہ مچلا کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا، مگر بادشاہ کو اس کی بات پر یقین نہ آیا۔ وہ سمجھ گیا یہ بہانہ کر رہا ہے۔ اس نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ سب تمہاری حرکت ہے، تم میرے علاج کر کے مجھے اچھا کرنا نہیں چاہتے تاکہ میرے مرنے کے بعد میرے تخت پر قبضہ کر لو اور ٹھاٹھ سے حکومت کرو، لہٰذا ماں بدولت سازش کے الزام میں تمہیں سزائے موت دیتے ہیں۔ جلاد نے حکم سنتے ہی کچھوے خاں کا سر تن سے جدا کر دیا۔ سمندر کے باشندے آپس میں بیٹھے کانا پوسی کرنے رہے تھے کہ بے فائدہ باتیں کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ نہ کچھوے خاں بڑھ چڑھ کر باتیں بناتا اور نہ آج اس کو یہ دن دیکھنا پڑتا۔ Like, subscribe and share.